فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ذالک اللہ۔ درود پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ محمد و آل محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، دعا ہے پروردگار عالم اس مجلس سے عزا کا برپا کیا جانا، آپ دوستوں کا اس میں شریک ہونا پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا تمام تر اجر و ثواب پروردگار مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار حضرات معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کی بلندی درجات کے لیے، اس مجلس عزا کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند درود پڑھ لیں۔ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات یقیناً مجلس عزا کافی دیر سے جاری ہے، اور یقیناً آپ کے اعصاب بھی بوجھل ہوں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ جلد انشاءاللہ آپ کی زحمات کو تمام کیا جائے۔ گو کہ اصحال ثواب کا یہ آج کا مجلس کا انعقاد اصحال ثواب کے حوالے سے ہے، مگر جو ٹائٹل دیا گیا میں نے اس میں پوسٹر پہ دیکھا، وہ حضرت شہنشاہ وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہوں اور زیادہ تھکاوٹ نہ ہو اعصاب پہ، تو اجازت ہے کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے حضرت ابو الفضل ہی کا ذکر پیش کر دوں گا۔ حضرات سامعین، گو کہ حضرت ابو الفضل کا جب ذکر آئے تو توجہ تاریخ کے اوپر جاتی ہے کہ شاید پڑھنے والا تاریخ سے بات کی ابتدا کرے گا، مگر اگر اجازت دیں تو میں حضرت ابو الفضل کے ذکر کا آغاز قرآن پاک سے نہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگر اجازت دیں تو کچھ قرآن سے حضرت عباس کی۔ حضور پروردگار عالم نے ہمیں ایک حکم دیا، اور ہر اس شخص کو جو دعوی ایمان کرے اور صاحب کردار بنے، پروردگار ہر صاحب ایمان سے ایک دعویٰ کرتا، ایک اسے دعوت دیتا ہے ایک بات کی کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مومن ہے تو اب تجھے یہاں رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے؟ تجھے کردار اپنانا، تجھے تقوی اختیار کرنا۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مومن ہے تو آگے بڑھ، صاحب کردار بن، پھر کیا کر؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔
صاحبان فہم بیٹھے ہیں، بالیدہ فکر افراد ہیں اور چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، یقیناً یہ بات پہ، اس جملے پہ غور فرمائیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے اسلام فقط چند عقیدوں کا نام نہیں، چند عقیدتوں کا بھی نام ہے۔ صاحبان فہم بیٹھے یہ آیت فقط چند عقائد نہیں رکھنے، چند وابستگیاں بھی رکھنی ہیں۔ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب سچوں کے ساتھ سچے کون ہو سکتے ہیں؟ سچوں کی اپنی اپنی تعریف ہو سکتی ہے، ہر مکتبہ فکر ہو سکتا ہے کہ وہ صدق کی اور سچے ہونے کی اپنی اپنی تعریف کرے، مگر حضور سیدھی سی بات ہے، تعریف الاشیاء بضدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، سفید سیاہ سے پہچانا جاتا ہے، رات دن سے پہچانی جا سکتی ہے، یعنی اختلاف سے ضد سے چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اس امت میں کون سچے ہیں کون نہیں ہے اب ہاس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ جب مباہلے میں جھوٹوں کے خلاف جانا تھا، نبی کسے لے کر چلے؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو جنہیں اللہ کا نبی لے کے گیا وہ سچے۔ تو حضور اچھا، اب چونکہ میرا تو معاملہ مجھے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں بعض نتائج سے، حضرت عباس کی زندگی سے ہم نے کچھ سیکھنا بھی ہے، اس لیے میں بہت جلد آگے بڑھوں گا، وقت مختصر ہے۔ آپ ذرا اس بات پہ غور فرمائیے گا کہ صدق، سچا ہونا، اب آپ اور میں جسے بظاہر سچ بولتا دیکھیں وہ ہماری نظر میں سچا، ہمیں کیا پتہ دل کی کیفیات کیا ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہم جلوت کو دیکھتے ہیں، خلوت کو تو نہیں جانتے، ہم محفل کو دیکھتے ہیں، ہم بزم کے رازوں سے آگاہ ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا کہ تاریکی میں کیا ہوتا ہے۔ جسے قرآن پروردگار سچا کہے، اس کا مطلب ہے جیسا اس کا ظاہر ہے ویسا اس کا باطن ہے، جیسے اس کی خلوت ہے ویسی اس کی جلوت ہے، جو اندر باہر ہر طرف سچا ہو اسے ہی معصوم کہتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اب دیکھیے کہ میں آپ کو ایک جملے میں حضرت ابوالفضل کے قدموں میں لے کے جاؤں گا، پوری توجہ۔ حضور پروردگار نے ہمیں دین مبارک اسلام میں ہمارے لیے مثال بنایا معصوموں کو۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، آپس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، معصوم کو دیکھو، جیسے معصوم نماز پڑھے ویسے ہی نماز پڑھو۔ روزہ رکھنا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کب افطار کرنا ہے کب نہیں کرنا، آپس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، معصوم کو دیکھو، جیسے معصوم کرے ویسے کر لو۔ دین مبارک اسلام میں معیار ہیں حضرات معصومین، آپ کو اس بات سے کوئی اختلاف تو نہیں؟ ایسے ہی ہے نا جی؟ ہر بات میں معیار ہوتا تھا معصوم، نماز کیسے پڑھنی معصوم کو دیکھو، روزہ کیسے رکھنا معصوم کو دیکھو، کس طرح سے امر بالمعروف کرنا معصوم کو دیکھو، نہی عن المنکر کرنا معصوم کو دیکھو۔ مگر یہ آیت کہہ رہی ہے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ معصوموں کے ساتھ۔ تو ہمیں تو عادت ہے کوئی پریکٹیکل کردار ہو جسے دیکھیں تو پتہ چلے کوئی عمل کرنا کیسے ہے۔ تو دین میں ہر معیار تو خود معصوم تھے، اب اس آیت میں حکم ہو رہا ہے معصوموں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو از روئے لطف اللہ پر لازم تھا نا کہ وہ معصوم کے ارد گرد کوئی تو ایسے کردار بنائے کہ جنہیں دیکھ کے پتہ چلے معصوم کے ساتھ ہونا کسے کہتے ہیں۔ بس جو مردوں میں بنایا اسے عباس کہتے ہیں، جو خواتین میں بنایا اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ جزاک جزاک اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے دوستان عزیز کی؟ کونوا مع الصادقین کی عملی تفسیر حضرت غازی عباس کی ذات مقدس۔ توجہ ہے جی؟ یاد رکھیں جتنے بھی اصحاب معصوم ہیں، چاہے وہ ایمان کے 10ویں درجے پر موجود سلمان محمدی ہوں، چاہے وہ 9ویں درجے کا ابوذر ہو، چاہے وہ بعد میں آنے والے ائمہ کے اصحاب باوفا ہوں، وہ سب اصحاب معصوم ایک طرف ہیں، حضرت عباس علمدار ایک طرف ہیں۔ اصحاب معصوم کی کیٹیگری ہے حضرت عباس کی۔ حضور حضرت عباس اس کیٹیگری میں سبھی اصحاب عصمت سے افضل ہے۔ اس کی میں ایک سادی سی دلیل عرض کروں گا، اور اگر بات پہنچے تو یقیناً لطف آئے گا۔ حضور وہ سب تھے نہیں، وہ بنے تب جب پائے اقدس عصمت میں پہنچے۔
سلمان فارسی تھا حضور، منا اہل البیت تو پائے مصطفیٰ کو چھو کے ہوا۔ ابو ذر بے ذر تھا، ابو ذر تو پائے اقدس امامت میں پہنچ کر ہوا۔ وہ آ کے افضل ہوئے، عباس آئے نہیں ہے، معصوم نے منگوایا ہے حضرت عباس۔ توجہ ہے دوستان، حضرت ابو الفضل کو بلایا گیا۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ باقاعدہ عصمت تقاضا کرے کسی ہستی کا۔ اجازت دیتے ہیں دوبارہ قرآن کی جانب جائیں۔ دیکھیے ذرا اس بات کو پہچانیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، سورہ قصص اٹھا کر پڑھیں۔ سورہ قصص کی ابتدا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ذکر سے ہوتی ہے، اور بڑے تسلسل سے وہ ذکر چلتا ہے، 30-35 آیات تک بڑے ایک ربط میں پروردگار اس ٹاپک کو پیش کرتا ہے۔ بعد میں وہ جا کے معاملات دوسری طرف چلے جاتے ہیں، مگر سورہ قصص کی ساری ابتدا موسیٰ کے ساتھ۔ پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ عصا تھامو، ید بیضہ لو، جاؤ جا کے فرعون کو شرم دلاؤ، فرعون کو ابلاغ حق کرو۔ جائیے، عصا مل چکا، ید بیضہ مل چکا، معجزے دے دیے خدا نے، اور کہا جائیے جا کے ابلاغ حق کریں۔ چلیے ایک سادہ سا جملہ عرض کر کے آپ کی توجہ دیکھنا چاہوں گا۔ فرمایا جاؤ جا کے اسے شرم دلاؤ، وہ اس مقام کا دعویٰ کرتا ہے جو وہ ہے نہیں۔ اللہ جانے میری بات پہنچی کہ نہیں۔ اب پتہ چلا فرعون کسے کہتے ہیں؟ فرعون اس بے شرم کو کہتے ہیں جو اس منصب پہ بیٹھنے کی کوشش کرے جس کا وہ لائق نہ ہو۔ توجہ ہے دوستان؟ یار فرمایا جائیے اس کے ابلاغ حق کیجئے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ پروردگار آپ کو پہلے سے ہی آپ کی نصرت نہیں کر سکتا۔ ید بیضہ بھی دیا ہے، چمکتا ہاتھ، عصا بھی دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ موسیٰ چلیں، موسیٰ رک گئے۔ دونوں چیزیں، ہاتھ ید بیضہ چمکتا ہاتھ بھی پاس ہے اور عصا بھی ہے، اور پروردگار سے کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار رب شرح لی صدری ویسر لی، آپ جانتے ہیں معروف دعا، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ کا پروردگار یہ میرا بھائی ہے نا ہارون، اسے تو میرے ساتھ بھیج، اسے میرا زور کمر بنا دے، میرے امر کو شریک، اس کو میرا شریک امر کر دے، میری کمر کا بوجھ اس کے ذریعے ہلکا کر دے۔ اب حضور یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، مجالس سننے والے چہرے ہیں، مجھے ایمان سے بتائیے گا، موسیٰ کو جب اللہ معجزے دے چکا ہے، ہتھیار الہی مل چکا ہے، اب اس کے بعد موسیٰ کا رک کے ہارون کو مانگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ذات توحید پر بے اعتباری ہے؟ خدا کرے آپ میرے سوال پر غور کریں حضور۔ بھئی اگر ہمیں کوئی صاحب حیثیت کہے آگے بڑھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سینہ چوڑا کر کے تو جا کے زمانے سے ٹکرانے لگتے ہیں۔ جسے خدا کہے، بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز، یا تو وہ معجزے دیے نہ ہوتے، خدا ہتھیار دے کے فرما رہا ہے، ہتھیار دے چکا ہے، پروردگار چمکتا ہاتھ معجزے دے کر کہہ رہا ہے آگے بڑھیے، جائیے جا کے اسے شرم دلائیے۔ خدا ساتھ ہے، خدا کا دیا ہتھیار ہے، اور وہ وہاں رک کے کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی میرے ساتھ بھیج۔ کیا یہ ذات توحید پہ بے اعتباری ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے گا، اور میں چاہوں گا پورا بالید فکر مجمع میرا ساتھ دے، کیا ہارون موسیٰ کے لیے ضروری تھے؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تھے تو موسیٰ کی یہ دعا مانگنا خدا ذات توحید پہ بے اعتباری ہے۔ اگر آپ فرمائیں گے جی تھے تو جس خدا نے عصا دیا، جس نے ید بیضہ دیا، اسے نہیں پتا کہ معصوم کا ہتھیاروں سے گزارا نہیں، اسے بھائی چاہیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز اگر بات پہنچے تو؟ حضور اگر آپ یہ کہیں کہ ضروری نہیں تھے تو پھر یہاں تو ظلم ہو جائے گا، پھر تو موسیٰ کے ایمان پر بات چلی جائے گی۔ موسیٰ معصوم ہے، موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے، موسیٰ کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہارون کار موسیٰ کے لیے ضروری تھا۔
تو جس پروردگار نے عصا دیا، ید بیضا دیا، اسے نہیں پتا کہ اس سے تو گزارا ہی نہیں ہے، معصوم کے ساتھ بھائی ظلم کے مقابل جائے گا تو تب معصوم کا گزارا ہوگا۔ تو یا اللہ جب ید بیضا دے دیا، جب تو نے عصا دے دیا تو ہارون بھی ساتھ کر دے، مگر نہیں کیا، پہلے زبان سے منگوایا۔ اللہ کرے میری بات پہنچ جائے۔ مفسرین آل محمد نے لکھا اگر خدا مثل عصا ہارون ساتھ بھیج دیتا تو دنیا کو ہارون کی قدر نہ آتی۔ دنیا سمجھتی ایک عصا ہے، ایک ہارون ہے۔ زبان عصمت سے منگوایا تاکہ دنیا کو پتا چلے جس کے بغیر عصمت کا گزارا نہیں، اسے ہارون کہتے ہیں۔ اب پتا چلا خدا بن مانگے بھی عباس دے دیتا، مگر علی سے منگوایا عباس تاکہ زمانہ دیکھ لے جس کے بغیر مشیت کا کربلا میں گزارا نہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اللہ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، سلامت رہے یا توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے دوستان عزیز۔ حضور اس بات کو ذرا غور فرمائیے کہ پروردگار منگوا رہا ہے معصوم سے، اور وہ بھی علی جیسے بے نیاز بندے سے۔ توجہ ہے دوستان، تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں دوستان، ہیں نا میرے ساتھ میں؟ یہی میرا انداز ہے، مجھے ذکر فضائل کے ذریعے ہی ذہنوں کی آبیاری کرنا مقصد ہوتی ہے تاکہ کوئی بات کی جائے تو وہ پہنچ سکے دوستان۔ حضور اس بات پہ غور فرمائیے گا، مانگ کون رہا ہے؟ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، خدائے بے نیاز کا بے نیاز ترین بندہ۔ اللہ کرے میری باتیں پہنچ رہی ہوں دوستان عزیز۔ دیکھیں مولا امیر کا مانگنا مانا کر جانتے ہیں علی خدائے بے نیاز کا وہ بے نیاز بندہ ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی فضیلت نہیں جو علی کے قدموں تک آئی نہ ہو اور علی نے بے نیازی دکھائی نہ ہو۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان آپ تک، اس بات کو سمجھیے گا۔ چلیں میں جملہ بدل کر، دنیا مرتی ہے دنیا پر، وہ دنیا جس پہ دنیا مرتی ہے سج کے علی کے سامنے آئی، علی نے کہا جا طلاق ہے۔ باتیں انہی تک پہنچیں گی جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے دوستان۔ توجہ ہے جی، وہ دنیا جس کی خاطر دنیا مرتی ہے سج کے آئی، مولا نے فرمایا جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ اس سے زیادہ کوئی ذلت اور حقارت پر مبنی الفاظ نہیں ہو سکتے تھے۔ فرمایا بکری کی چھینک سے بھی زیادہ حقیر۔ نہج البلاغہ اٹھا لی۔ توجہ ہے دوستان عزیز، آپ نے دنیا کا چھوڑا ہی کچھ نہیں، آپ نے کہا جا طلاق ہے۔ حکومت بڑی چاشنی ہے اس ایک لفظ کے اندر، حکومت ہم جانتے ہیں، آپ سے زیادہ بہتر، پاکستانیوں سے زیادہ بہتر جانتے ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے جی، حکومت ایسی ملعون شے ہے کہ دنیا، حکومت خاطر دنیا نے خدائی معیاری پامال کر دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیے گا۔ علی کوفے کی راہ میں بیٹھے ہیں اور ٹوٹی جوتی سی رہے تھے مولا امیر، اپنی ٹوٹی جوتی گانٹ رہے تھے۔ وہاں سے گزرے حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے دیکھو نا مولا علی کی جوتی کی حالت کو، ہے توجہ آپ دوستوں؟ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے یا علی یہ بدل لیجئے، یا علی اب اس میں بچا ہی کیا؟ یعنی اس حد تک وہ پہلے سل چکی تھی، اس حد تک اس کے اندر پیون لگے ہوئے تھے کہ یا علی اب اس میں بچا کیا، اب اسے تبدیل کر لیجئے۔ اب سمجھیے خدائے بے نیاز کے اس بے نیاز بندے کو۔ آپ جانتے ہیں حکومت خاطر دنیا نے 1400 سال کے تسلسل میں کیا کیا ہے۔ مولا نے وہ ٹوٹی ہوئی جوتی کو ایک مرتبہ دیکھا، عبداللہ ابن عباس کا چہرہ دیکھا، اور دیکھیے علی پھر علی ہے۔ مولا نے فرمایا عبداللہ یہ ٹوٹی جوتی مجھے تم پہ حکومت سے بہتر ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، جس حکومت پہ سے الہی خلافت کا ٹائٹل ہٹ جائے نا تو اس کی اوقات ٹوٹی جوتی سے بھی زیادہ گر جاتی۔ توجہ ہے دوستان عزیز،
حکومت سج کے علی کے سامنے آئی، دنیا سج کے آئی، طلاق ہے حکومت۔ نہج البلاغہ کی تفصیلات پڑھیں، علی تو تب بھی نہیں لینا چاہتے تھے جب دنیا نے دی، یاد رکھیں علی نے لی نہیں حکومت، دنیا نے دی، زبردستی دی۔ جائیے نہج البلاغہ میں پڑھیے، اس طرح اجدہام کیا مولا علی پر۔ مولا فرماتے میرے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے، میرے پاؤں کچلے جا رہے تھے، اس طرح دنیا بیعت لینے کے لیے تڑپ رہی تھی، علی تک دنیا آئی۔ مولا نے تو جھٹلایا دنیا کو، جھٹلایا حکومت کو۔ اچھا پھر اس کا مطلب ہے علی بہت زہد کے حامل ہیں، ہوتا ہی ہے نا بعض لوگوں میں زہد ہوتا ہے، انہیں دنیا کی کوئی شے پسند ہی نہیں آتی۔ اچھا یا علی اس کا مطلب ہے آپ کو دنیا پسند نہیں، یا علی حکومت آپ کو غرض نہیں، اچھا یا علی آپ کو دنیا کی چاشنی محسوس نہیں ہوتی، آپ کی نگاہیں یقیناً جنت پہ لگی ہوئی ہیں، آپ میں زہد بہت زیادہ ہے۔ تھک تو نہیں رہے ہیں دوستان عزیز، میرے ساتھ رہیے گا، مجھے عظمت حضرت عباس پیش کرنی ہے۔ یا علی اس کا مطلب ہے آپ کو دنیا سے رغبت نہیں، حکومت کی آپ کو لالچ نہیں، یقیناً آپ کی نگاہیں جنت پہ ٹکی ہیں۔ جب مجھ جیسے حقیر طالب علم کے ذہن میں یہ تصور آیا نا علی تو جنت کو فوکس کیے ہوئے ہیں، مجھے مولا امیر کا ایک آواز خدا کی قسم ذہن میں گونجی۔ آپ نے فرمایا یا اللہ علی اس لیے عبادت نہیں کرتا تیری جنت کا لالچ ہے۔ اللہ اکبر، یا علی سلامت رہیے بیٹا، توجہ ہے دوستان۔ یا علی کیا چاہتے ہیں؟ دنیا سے آپ کو غرض کوئی نہیں، حکومت کی آپ کو رغبت کوئی نہیں، جنت آپ کے فوکس میں نہیں ہے۔ اچھا یا علی آپ کی نگاہیں کہیں اس سے بھی بالا تر لگی ہوئی ہیں، یا علی یقیناً یہ سب چیزیں آپ کو حقیر محسوس، یہی دنیا نے سوچ کے کہ علی کو اور کوئی غرض نہیں ہے۔ حضور میں بات کو تمام کرنے کی طرف جا رہا ہوں، دنیا اٹھا کے خدائی علی کے لیے لے آئی، علی نے اسے بھی جھٹلا دیا۔ یا علی دنیا چاہیے نہیں، جنت سے غرض کوئی نہیں، خلافت آپ کی غرض نہیں ہے، خدائی چاہیے نہیں۔ یا علی چاہتے کیا ہیں؟ جب علی اس حد تک بے چاہت ہوئے نا تو قرآن کی صدا آئی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے آل محمد تم کچھ نہیں چاہتے، تم وہ چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے علی کی چاہت پہ اپنی چاہت کی مہر لگائی تب علی نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے عباس سا بیٹا چاہیے۔ اللہ اللہ اکبر، سلامت رہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا توجہ ہے دوستان عزیز۔ اب سمجھ رہے ہیں حضور علی کا چاہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل میں مشیت الہی کے تقاضے کو حضرت عباس کہتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ حضور اس بات کو سمجھیے گا، حضرت عباس علمدار علیہ السلام، میں ایک جملہ اس کی تھوڑی سی تفسیر زحمت تمام۔ حضرت عباس نصرت امامت کا استعارہ ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، پوری توجہ چاہوں۔ حضرت علمدار نصرت امامت کا استعارہ، توجہ ہے جی۔ حضرت عباس علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے وہ معیار ہیں کہ وقت کے امام کا ساتھ کس شان سے دینا۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہے دوستان، توجہ ہے جی۔ ایک لفظ آپ کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی حضرت عباس علیہ السلام کا نام لے اور لفظ وفا اس کے ہونٹوں تک نہ آ جائے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، ایک وفا اور ایک شجاعت، یہ دونوں الفاظ حضرت عباس کے ساتھ صبح قیامت تک مخصوص ہو چکے ہیں۔ توجہ ہے جی۔ وفا کسے کہتے ہیں حضور؟ وفا مانا قربانی، وفا مانا ہے قربانی۔ وفا تب تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک وفا کرنے والا اپنے ذات کی نفی نہ کر دے۔ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، مجھے امید ہے میرا ساتھ دیں گے دوستان۔ توجہ ہے جی، میں جملہ بدل کے عرض کروں، وفا نام ہے خودی کی قربانی کا۔ توجہ ہے جی۔ وفا اور عبدیت یہ ہم وزن باتیں ہیں۔ شجاعت پہچانیے گا،
یہ جو ہمارا تصور ہے حضرت علمدار کی شخصیت کو لے کر، یہ کیا ہے؟ کیا حضرت عباس علمدار علیہ السلام ماضی کے ایک بہت بڑے مضبوط طاقتور پہلوان کا نام ہے؟ کیا ایک بہت بڑے اور جری قسم کے ایک مجاہد کا؟ یاد رکھیں، جب بھی شجاعت عباس کی بات ہو یا وفائے عباس کی بات ہو نا، یہ اصل میں بلندی ایمان حضرت عباس کا ذکر ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس بات کو سمجھیے گا۔ دیکھیے، میں اس کے لیے آپ کے سامنے لفظ شجاعت اور عباس، شجاعت کی جو تعریف ہے نا، وہی سیرت عباس ہے۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ علماء اخلاق سے پوچھئے، وہ فرماتے ہیں شجاعت اخلاقی اوصاف میں سے ہے، اس کا تعلق بدن کی مضبوطی سے ہے ہی نہیں، جسم کی طاقت کا شجاعت سے کوئی تعلق نہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ شجاعت کی تعریف کیا ہے؟ جائیے علماء اخلاق کے ہاں پڑھیے گا۔ شجاعت نام ہے قوت غضب کو تابع عقل کر دینے کا۔ مجالس سننے والے افراد بیٹھے ہوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں نے عرض کیا جو شجاعت کی تعریف ہے وہ ایسا لگتا ہے کسی نے حضرت عباس کی فضیلت پہ کوئی جملہ کہا۔ قوت غضب کو تابع عقل کر دینا، جو صلاحیت حاصل ہو اسے شجاعت کہتے ہیں۔ اس کا بڑھ کر حملہ کرنے سے تو تعلق ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے جی؟ وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں جرت، وہ جرت ہے۔ آپ نے شجاعت کا تعلق ہے، چلیے میں اس طرح سے عرض کروں، لفظ شجاعت کسی غیر ذی عقل کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ شجاعت نام ہے قوت غضب کو تابع عقل کرنے کا۔ آپ شیر کے لیے یہ تو کہہ سکتے ہیں شیر جری، آپ شیر کو شجاع نہیں کہہ سکتے۔ شیر کا وصف ہوتا ہے بڑھ کے حملہ کرنا، شیر بڑھ کے آگے سے جھپٹتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ آپ اسے جری کہہ سکتے ہیں، شجاع نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شجاعت کے لیے ذی عقل ہونا لازمی ہے، اور چونکہ وہ محروم عقل ہے وہ شجاع نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے جی؟ اب سمجھ میں آیا علی علیہ السلام نے کیوں دعا کی؟ عقیل مجھے ایک ایسا گھرانہ بتاؤ۔ کیوں آپ نے فرمایا ایک ایسا گھرانہ کہ جہاں جب میں عقد کروں خدا ایسا بیٹا عطا کرے؟ یہ علی مانگ کیا رہے تھے؟ جس کی رگوں میں علی کا لہو ہوگا کیا فرق پڑتا ہے دوسرا فریق کون ہے؟ اصل میں علی عقل اپنی عطا کر رہے تھے، جرت ماں کی جانب سے عباس کو عطا کر رہے۔ توجہ ہے دوستان؟ یا بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ بڑی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات۔ یہ بھی لمحہ فکریہ، اور مجھے امید ہے یہ بالیدہ فکر افراد اس پہ غور فرمائیں گے۔ مجھے تو حیرت ہے اس بات پر، مولا علی فرما رہے ہیں عقیل مجھے ایک ایسا گھرانہ بتائیے جہاں میں عقد کروں خدا ایسا بیٹا عطا فرمائے۔ یا علی، اچھا ویسے پوچھنا ہی عقیل سے یہی بڑا باعث تعجب ہے۔ علی پوچھ رہے ہیں، بھائی سبحان اللہ، آپ کو اس بات پہ حیرت نہیں ہوئی؟ روایت بالکل غلط نہیں ہے، سن رکھی ہے نا، حوالے دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا اس روایت پہ۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا عقیل سے کیوں پوچھا؟ علماء نے بتایا علم الانساب کے ماہر تھے، لوگوں کے نسبوں کو پہچانتے تھے، مانا کون کس کا بیٹا، وہ کس کا بیٹا، وہ کس کا بیٹا، یعنی لوگوں کے نسب پہچانتے تھے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، مجھے حیرت ہوتی ہے، علی عقیل سے پوچھ رہے، عقیل آپ گھرانہ بتائیے۔ وہ حامل علم الانساب علی کو بتائے گا، وہ حامل علم الانساب وہ علی کو بتائیں گے، وہ علی کو حامل علم لدنی کو حامل علم کسبی بتا رہا۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو دوست۔ اگر توجہ تو ایک جملہ عرض کروں، چلیں روایتی سا جملہ ہے، روایتی ذہنوں کو لطف آئے گا۔ حضور جتنا علم الانساب عقیل، یہ میرا عقیدہ ہے، جتنا علم الانساب عقیل جانتے تھے نا، اس سے بڑھ کے تو علی کی تلوار کا دستہ جانتا تھا۔
اللہ جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے جی؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بات پہنچ رہی ہے جی؟ جتنا علم الانصاب عقیل جانتے تھے ان سے بڑھ کے تو علی کی تلوار کا. میں اپنی بات کو جذباتی نہ سمجھیے گا حضور، میں کوئی جذباتی خطیب ہوئی نہیں، سادی سی باتیں آتی ہیں. دلیل عرض کروں اپنی بات پہ؟ حضور یاد رکھیے عقیل فقط اتنا جانتے تھے جتنی پچھلی نسلیں گزر گئی تھی. علی کی تلوار تو یہ بھی جانتی تھی نسلوں میں آنے کون والا. جو ہے دوستان عزیز، بات پہنچ رہی ہے؟ تھکے تو نہیں؟ جزاک اللہ یار. میں دنیا نو ایک مشورہ دینا وہ پیر سلیکٹ کرے. میں دنیا نو ایک مشورہ دینا وہ پیر سلیکٹ کرے. گلا باتاں رازیاں جڑا اللہ نال ڈائریکٹ کرے. بھائی سبحان اللہ. او دے منہ چوں نکلی ہر گل خالق بھی نہ ریجیکٹ کرے. جنہیں جنہیں جانا ہے جنت دے اندر وہ حیدر نال کانٹیکٹ کرے. نعرہ حیدری. یا توجہ ہے نا دوستان عزیز؟ علی پوچھ رہے ہیں. چلیں اب بات یہاں آ گئی ہے تو یہ بھی سوال کر لیتے ہیں. مولا علی نے پوچھا تھا کہ نہیں؟ نہیں. اس کا مطلب ساروں نے یا تو مجلسیں نہیں سن رکھی، یا وہ شیعہ گھروں میں پیدا نہیں ہوئے، یا انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی، یا مجلس میں بولنے کا دل نہیں کرتا. کیا مولا علی نے پوچھا تھا کہ نہیں؟ کیا مولا علی کو پوچھنے کی ضرورت تھی؟ ضرورت تھی. توجہ ہے دوستان عزیز؟ مسئلہ خراب ہو گیا. میں تو صرف سوال کیا، میں نے تو بولا ہی نہیں. آپ نے فرمایا مولا علی نے پوچھا، پھر آپ نے خود ہی فرمایا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی. چلیں ایک سادہ سا سوال، اب ان دو آپ نے جواب ہی ایسے دیے ہیں کہ میرا تیسرا سوال پوچھنا حق بن گیا. سبھی جواب دیجئے گا. کیا مولا امیر غیر ضروری کام کرتے تھے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں خود ہی غور فرما لیں. توجہ ہے جی؟ اب آپ خود ہی سوچیں آپ کی فکر کہاں کھڑی ہے. آپ فرما رہے ہیں مولا علی نے ایک بات پوچھی، ہاں پوچھی. آپ خود فرما رہے ہیں مولا علی کو ضرورت نہیں تھی. پھر آپ یہ بھی فرما رہے ہیں مولا علی تو غیر ضروری کام کرتے ہی نہیں. اب ان تینوں جوابوں میں تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو ہے، واضح ہے. گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ نہیں گھبرانا چاہیے. گھبرائیں گے تو بات پہنچے گی. توجہ ہے؟ میں وضاحت فرما رہا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ مولا علی نے پوچھا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا مولا علی کو ضرورت تھی؟ نہیں، مولا علی کو ضرورت نہیں تھی. مولا علی غیر ضروری کام کرتے تھے؟ کرتے نہیں تھے. ان باتوں میں آپ نے تینوں جواب درست دیے. آپ نے تینوں جواب دو. گھبرائیے نہیں، آپ کے جواب بالکل درست ہیں. تیسرا سوال آپ کو کہیں کنفیوز نہ کرے. مولا کو ضرورت نہیں تھی، یہ بات سننے والوں کو ضرورت تھی. علی اپنے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، میرے اور آپ کے لیے پوچھ رہے تھے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب اس بات کو سمجھیے گا. علی نے پوچھا عقیل سے. عقیل حامل علم کسبی ہے، انہوں نے کسب کیا ہے. اس سے سنا، اس سے سنا، وہاں پڑھا، یہاں دیکھا، اسی بنیاد پر علم حاصل کیا نا. علم کس طرح انسان حاصل کرتا ہے؟ کچھ پڑھتا ہے، کچھ سنتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا جی. ہے توجہ میری طرف دوستوں کی؟ میرا ساتھ دیجئے گا. تو وہ ہے کسبی علم. علی کا ہے علم لدنی. ایسا ہی ہے جی؟ آپ کا عقیدہ اور میرا عقیدہ ہم آہنگ ہے نا. علی حامل علم لدنی ہے نا. حامل علم لدنی کو حامل علم کسبی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پوچھا کس لیے؟ حضور جواب دیا عقیل نے. راز بعد میں پتہ چلا. عقیل نے فرمایا یا علی وہ فلاں گھرانہ، وہ کلاب بنی کلاب، اور فلاں خاتون فاطمہ کلابیہ. مولا نے آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عقیل آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ کیا مشورہ دے رہے ہو؟ آپ کو صحیح نہیں پتا. نہیں وہ گھرانہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں گھرانہ زیادہ بہتر ہے. کیا یہ فرمایا؟ نہیں. علی نے پورا عرب چھوڑ کے جہاں عقیل پہنچے وہیں علی پہنچے. اس کا مطلب ہے جہاں کسبی علم پہنچا، علم لدنی نے اس پہ مہر لگا دی. اب اللہ کہہ رہے میری بات پہنچے آپ دوستوں تک، پوری توجہ چاہوں گا. علی نے علم عقیل کو قبول کر کے اس پہ مہر لگا دی. اس کا مطلب ہے کوئی علم یا عالم چاہے علم کسب کرے،
اگر خلوص سے کرے نا تو اس کا علم وہیں پہنچتا ہے جہاں معصوم کا علم کھڑا ہو. تو اب پتہ چلا کہ علماء کے علم کی روشنی میں آگے بڑھنا یہ جاہل ہونے کی دلیل نہیں ہے، صاحب عقل ہونے کی دلیل ہے. توجہ ہے دوستوں نے عزیز؟ سلامت رہیے. سلامت رہیے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہیے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ علماء کے علم کے سائے میں آگے بڑھنا یہ جہالت نہیں ہوتی. توجہ ہے جی؟ یہ عین عقل ہوتی ہے. علی ابن ابی طالب درس دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ صاحب فن ہے. عقیل کیا ہے؟ عقیل صاحب فن ہے. مگر اگر صاحب فن بھی خلوص دل سے اپنے فن میں ماہر ہو تو اس کے علم کی روشنی کو قبول کرنا یہ جہالت نہیں ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ آج خدا جانے جذباتیت ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز کہ نہیں؟ مولا علی کو ضرورت نہیں تھی، آپ کو اور مجھے ضرورت ہے. توجہ ہے جی؟ میں کہتا ہوں یا علی، کیا فرق پڑتا ہے؟ یا علی جس کی رگوں میں حیدر کرار کا لہو ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے ماں کون ہو؟ اس سے کیا لگے کہ ماں کون ہے؟ یا علی جس کی رگوں میں آپ کا لہو ہے، بھلا وہ کہیں قدم پیچھے لے کر آئے گا؟ یا علی کیا وہ پیچھے ہو جائے گا؟ نہیں. علی فرما رہے عقیل آپ بتائیں کوئی ایسا گھرانہ جہاں میں عقد کروں. علی درس دے رہے ہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. تربیت کے امکان سے پہلے نسبی خصوصیات اثر کرتی ہیں. پتہ نہیں کتنے دوست ہیں جن تک میری باتیں پہنچ رہی ہیں. توجہ ہے جی؟ جوانوں اس بات کو سمجھنا، غلط فہمی میں نہ رہنا، کسی غلط فہمی میں عامیانہ گھرانوں تک نہ پہنچ جانا. یاد رکھیے گا تربیت کے معاملات بعد کے ہیں، نسبی خصوصیات پہلے اثر کرتے ہیں. جب علی جیسی ذات نسبی خصوصیات کے معاملے میں اعتماد نہیں کرتی تو آپ کی اور میری اوقات کیا ہے؟ ہم نے تو یہ تاریخ میں یا دیکھا نہ ہو کہ باپ ہے اللہ کا معصوم نبی اور بیٹا ہے کہ لہروں میں عذاب کا شکار ہو رہا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ مگر اللہ نے بیٹا ڈبویا ضرور نوح کا، مگر اس کے ڈبونے سے پہلے ماں کا عامیانہ کردار بھی دکھا دیا تاکہ خبردار میرے معصوم کے اوپر اعتراض نہ کرنا. جہاں ماں ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو نسلیں تو برباد ہی ہوں گی. یا علی یا علی یا علی مدد حق. سلامت رہیے. سلامت رہیے. ہاں تھوڑا سا پانی مجھے یہ دے دیں گے. سلامت رہیے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یاد رکھیں، اور اگر سادگی سے عرض کروں نا وقت کے اختصار کو دیکھ کے، مولا امیر درس دے رہے ہیں، یاد رکھو شادی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں بڑوں کو دخل دینا چاہیے. توجہ ہے جی؟ بڑوں کو ہمیشہ اس معاملے میں شریک کرنا چاہیے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ بھی مولا علی کی سنت ہے کہ ان فیصلوں میں بڑے شامل ہوں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ کیونکہ بڑے جب مشورہ دیتے ہیں خلوص سے دیتے ہیں. تو حضور ہم تو تھے جناب عباس کی اس حوالے سے عظمت پہ. یاد رکھیے عباس، جناب عباس کیا ہیں؟ شجاع ہیں، جری نہیں. توجہ ہے جی؟ شجاع یعنی قوت غضب کا تابع عقل ہونا. ذرا اس تعریف پر دیکھیں. یہی وجہ ہے حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں شجاعت اور صبر یہ دو مختلف الفاظ نہیں ہیں، یہ مترادف ہیں. میں نے مشکل بات تو نہیں کی، اس بات پہ غور، اگر آپ تھک گئے میں زحمت تمام کر دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں شجاعت اور صبر
حالانکہ دیکھا جائے تو ان سے جو دو رویے پیدا ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہیں، وہ مختلف ہیں. شجاع کوئی اور ہوتا ہے، صابر کوئی اور ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی شجاع ہے آپ کہیں یہ شجاع تو ہے صابر نہیں ہے، یا اگر کوئی صبر کیے ہوئے ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ صابر ہے اس کا مطلب ہے یہ شجاع نہیں ہے. شجاعی صابر ہے، صابری شجاع. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں صبر اور شجاعت یہ دونوں قوت نفس ان سے مراد ہے، قوت نفس کا مظاہرہ ہے. اگر قوت نفس کا، ضبط نفس کا مظاہرہ میدان میں کیا جائے تو شجاعت ہے، عدم میدان میں کیا جائے تو صبر ہے. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہے دوست، توجہ ہے دوستان عزیز. اگر شجاعت کا، اگر قوت نفس کا، ضبط نفس کا مظاہرہ میدان میں ہوگا تو یہ شجاعت کہلائے گا، عدم میدان میں ہوگا تو صبر کہلائے گا. لہٰذا یہ ایک ہی رویہ ہے. تو معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے وہ جو خیبر اکھاڑ رہا تھا وہ بھی صابر تھا، جو کڑیوں میں تھا وہ بھی شجاع تھا. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو دوستان عزیز آپ تک، توجہ ہے دوستان عزیز. کیونکہ یہ دونوں رویے ضبط نفس کو شجاعت کہتے ہیں. تو حضور اب اس سے پھر اب میرے پاس وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا میں اب بس آپ کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے جملہ عرض کروں گا. تو اب ہمارے سامنے شجاعت کی جو تعریف آئی ہے، اس کا مطلب ہے پھر اس شجاعت کی تعریف کے مطابق جیسے سامنے والے کو، میں پوری تاریخ باپ اور بیٹے کی ایک جملے میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے جیسے سامنے والے کو دو برابر ٹکڑوں میں بانٹ دینا شجاعت ہے، ویسے ہی دشمن کے سینے سے اتر آنا بھی شجاعت ہے. بے عین ہی جیسے نگاہوں سے لشکر روکنا شجاعت ہے، ویسے ہی پانی کو دریا کے منہ پہ دے مارنا بھی شجاعت ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. حضرت علمدار علیہ السلام، حضور مولا امیر اور حضرت عباس علمدار، یہ دونوں ہستیاں اللہ کی طرف سے ایک عظیم مثال ہے. ایک معصوم ہے، ایک صحابی معصوم ہے. عباس نصرت امامت کا استعارہ. اور میں تو عرض کیا کرتا ہوں، چلیں آپ کی زحمت تمام کروں، مگر یہ جو جملہ ہے نا یہ میرے دل کے بڑے قریب ہے، اور اس پہ میں اب تک جو دوستان ساتھ نہیں تھے میرا ساتھ دیں اور پھر میں آپ کی زحمت تمام کر دوں. حضور میں یہ کہتا ہوں یہ وہ ہستی ہے، مجھے اس جملے سے بڑی محبت ہے، یہ وہ ہستی ہے حضرت عباس علمدار. میں عرض کرتا ہوں اس ہستی نے حیات کا معنی صبح قیامت تک کے لیے واضح کر دیا. بس میں آپ سے اب میں التماس کر کے ایک جملہ چاہوں گا اور پوری طرح اس ہستی نے نا حیات کو معنی دیا. اور وہ بھی کب؟ میں یہ فضائل کے جملہ ہے، فضیلت کا. شب عاشور اس ہستی نے بتایا ہے زندگی کسے کہتے ہیں. خدا کی قسم شب عاشور میں اس ہستی نے معنی حیات ہی کھول دی. یہ روایت بھی میرے دل کے بڑے قریب ہے. چاروں بھائی بیٹھے ہیں امام کے سامنے. باہر آیا شمر ملعون، شب عاشور، شام شہیداں جسے کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا، جو کچھ آپ نے تاریخ پڑھ رکھی ہوگی اور سن رکھی ہوگی کہ جو عصر عاشور ہوا وہ شب عاشور ہو جانا تھا، کیونکہ وہ لشکر آ گیا تھا، وہ چڑھ آئے تھے، وہ پوری آمادگی کے ساتھ کیل کانٹوں سے لیس ہو کے وہ آگے تھے جنگ کرنے. تو حضرت عباس کے ذریعے امام نے صبح تک ٹال دیا تھا. تو جب معاملہ ٹل گیا نا، وہ لشکر پیچھے ہو گیا، تو ایسے میں شمر آ گیا ہے اور اس نے آواز دی حضرت ابو الفضل کو. جناب ابو الفضل کو آواز دی. اب چاروں بھائی بیٹھے تھے امام کے سامنے اور سنی بھی گئی مگر رپلائی نہیں کیا. پھر اس نے دوسری صدا دی، پھر جناب عباس نے کوئی درگزر کر دیا. تیسری صدا دی تو امام حسین نے فرمایا عباس فاسق بھی اگر پکارے تو جواب دینا چاہیے، لہٰذا جاؤ اس کو جواب دو. حضرت علمدار کھڑے ہوئے باہر تشریف لائے. آپ نے اسے فرمایا ہاں کیا مسئلہ ہے، کیوں پکار رہے ہو؟ اس نے کہا ابو الفضل اپنی عظمت کو پہچانو، اپنی اہمیت کو پہچانو. تم قمر بنی ہاشم ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تمہیں دنیا جانتی ہے. آپ نے فرمایا تیری اس گفتگو کا معنی کیا ہے؟ کہا ایسا کرو ہماری جانب آ جاؤ، ہماری جانب آ جاؤ. اب آپ جانتے ہیں کہ بنی کلاب سے اس ملعون کا ایک تعلق تھا. ایسے میں اس نے اپنا وہ تعلق بھی واضح کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں ابن زیاد سے نہ، جو کہ حاکم کوفہ تھا، میں اس سے تمہارے لیے نہ امان نامہ لکھوا کر لایا.
اس نے وہ امان نامہ دکھایا حضرت عباس کو اور کہا عباس ایسا کرو ہماری جانب آ جاؤ، یہ دیکھو تمہارے لیے جو مانگو گے میں لکھوا لایا ہوں۔ جاگیر مانگو، ہے توجہ آپ دوستوں کی حضور، میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ جاگیر مانگو جاگیر ہے، مال مانگو مال ہے، عورت مانگو عورت ہے، منصب مانگو منصب ہے، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ حضور اگر تاریخ جن دوستوں نے پڑھ رکھی ہے، مجھے اس منظر پہ کوئی اور منظر یاد آتا ہے، وہ جن کے بڑوں نے مصطفیٰ کو آفرز کی تھی نا، توجہ ہے دوستان عزیز، توجہ ہے جی، انہی کی غلیظ نسلیں، انہی کی غلیظ نسلیں آل مصطفیٰ کے سامنے کھڑی ہیں۔ توجہ ہے جی، آپ جانتے ہیں نا مصطفیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ مجھے یاد ہے میں نے یہاں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کسی کلاس میں کورس میں پڑھا تھا، رسول نے فرمایا تھا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھو۔ آپ جانتے ہیں نا، اچھا وہ تھے رحمت للعالمین، یہ ہے عباس، تو پھر لہجے کی کاٹ کا فرق تو آنا تھا، پھر مزاج کا فرق تو آنا تھا۔ جو عباس نے جواب دیا اس میں معنی حیات پوری توجہ چاہوں گا۔ جب اس نے کہا نا عباس ہماری جانب آ جاؤ، جاگیر عہدہ جو مانگو گے وہ ملے گا، جناب عباس نے صرف ایک سوال، حضور آپ کی میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں، ایک سوال پوچھا اور 2 لعنتیں بھیجی اور معنی حیات کھل گئے، پوری توجہ لطف آئے۔ آپ نے فرمایا اچھا اور میرے آقا حسین کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا حسین کے لیے کچھ نہیں، یا بیت یا سر، یہ آفر صرف عباس میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، حسین کے لیے کچھ نہیں، یا بیت یا سر۔ وہیں کھڑے کھڑے جناب عباس نے 2 لعنتیں بھیجیں اور لیں معنی حیات کھلے۔ میں آپ کی زحمت تمام کروں، جناب عباس نے فرمایا اچھا میرے آقا کے لیے کچھ نہیں، تجھ پہ بھی لعنت اور اس امان نامے پہ بھی لعنت۔ اب میرے دوست یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے معنی حیات کہاں کھلتا ہے۔ میں یہاں بیٹھے دوست سے لے کر وہ آخری دوست تک پوری توجہ چاہوں گا، حضور بات ذرا پہنچے تو لطف آئے گا۔ اب آپ سوچیں گے ہاں ان لعنتوں سے حیات نکل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھ پہ بھی لعنت، اس امان نامے پر بھی۔ میں عرض کرتا ہوں اے غازی عباس علمدار، اے شہنشاہ وفا، اے حضرت ابوالفضل، بھیجیں اس پہ لعنت، وہ تو ہے ہی لعنتی، وہ تو اسی قابل ہے، اس کا کردار ایسا ہے، اس کا مزاج ایسا ہے، وہ ہے ہی اس طرح کا، اس پہ لعنت۔ پر عباس آپ جس امان نامے پر لعنت بھیج رہے ہیں حضور یہ تو حیات نامہ ہے، یہ تو بہترین زندگی کی ضمانت ہے، یہ تو لگژری لائف کی ضمانت ہے، حکومت اس میں، مال اس میں، عورت اس میں، شہرت اس میں۔ عباس اور دنیا سے چاہیے کیا؟ آپ اس پہ لعنت بھیجیں، اس پہ تو نہ لعنت بھیجیں، یہ تو زندگی نامہ ہے۔ حضور پوری توجہ چاہوں گا، لطف آ جائے معنی حیات۔ عباس یقیناً ایک سوال کریں گے، حکومت ہے، مال ہے، دولت ہے، عورت ہے، شہرت ہے، کیا اس میں حسین ہے؟ حسین نہیں ہے، اس پہ لعنت۔ عباس بتا رہے یاد رکھو زندگی جتنی اعلیٰ دکھائی دے اگر اس میں حسین نہ ہو وہ حیات نہیں، لعنت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پانی دے نگر نگر گلی گلی علی علی علی، چمن چمن گلی گلی علی، نعرہ حیدری یا حق سلامت رہیے۔ توجہ ہے دوستانے، جملہ ذہنوں میں رہے گا، آپ اس طالب علم کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ زندگی جتنی اعلیٰ کیوں نہ دکھائی دے اگر اس میں حسین نہیں ہے یاد رکھیں وہ زندگی نہیں، لعنت ہے۔ مگر میرے پچھلے جملے پہ جائیے، عباس نصرت امامت کا استعارہ، اس سے پیچھے جائیں، منگوایا گیا عباس کو، اس سے پیچھے جائیں، مشیت الہی کا تقاضا عباس، اس سے پیچھے جائیے گا تقریر میں، کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ توجہ ہے جی، زندگی میں حسین ہونے کا مطلب کیا؟ جملہ تو آپ نے سن لیا، میں نے داد بھی لے لی، مسئلہ تو ختم ہو گیا، مگر ایسے تو ممبر نہیں چھوڑوں گا۔ زندگی میں حسین نہ ہو وہ زندگی نہیں، لعنت ہے۔ تو یہ زندگی میں حسین ہونے کا مطلب کیا؟ ایمان سے بتانا، میں نہیں، میں تو سوال کرنے کا عادی ہوں، میں نے پہلے سوال کیا، آپ نے سارے جواب ٹھیک دیے، 100 نمبر، لہٰذا مجھے امید ہے اب بھی جواب غلط نہیں ہوگا۔
جو زندگی حرام کے مال پہ گزر رہی ہو اس میں حسین ہے؟ جس زندگی میں رشوت کا مال چل رہا ہو وہ حسین ہے؟ جس زندگی میں دعوے تو ہوں مگر بندگی خدا نہ ہو اس میں حسین ہے؟ جس میں واجبات دینیہ جو امام بھی ادا کرتے تھے واجب قربت کی نیت سے ادا نہ کیے جائیں تب بھی زندگی میں حسین ہے؟ آپ لائق ترین مجمع ہیں، ابھی تک سارے جواب درست۔ توجہ ہے دوست؟ مجھے پتہ ہے یہ خاموشی نہیں، یہ فکر ہے۔ سوچئے گا ضرور گھر جا کے، آیا میری زندگی حسینیت پہ گزر رہی ہے یا صبح و شام یوں ہی لعنت پہ گزر رہی ہے؟ توجہ ہے جی؟ سوچ سے نہیں عمل سے معاملہ بدلے گا۔ توجہ ہے جی؟ اگر کوئی حرام تعلق چل رہا ہے نا تو حسین نہیں ہے، حرام رزق لبوں تک آ رہا ہے حسین نہیں ہے، یاد رکھیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں ایک چھوٹا سا ذاکر حسین ہوں، مقصد ذہنی عیاشی پیش کرنا نہیں، آل محمد کا مکتب پیش کرنا۔ توجہ ہے جی؟ اس بات پہ غور فرمائیے گا دوست، زندگی میں حسین کو لے کر آئیں، اور اگر دیکھنا ہے نا تو کس حد تک وقت کے حسین کا ساتھ دینا ہے تو پھر عباس علمدار کو مڑ کر دیکھیے گا۔ عباس وفادار ہے، وفا مانا اپنا کچھ نہیں، وفا کہتے ہیں اس عبد حقیر کو جو ذات میں کچھ نہ رکھتا، اس کا جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کی خودی اس کی نہیں اس کے مالک کی ہو، اور جب مالک ڈیمانڈ کرے وہ اٹھا کے پیش کر دے مالک کے قدموں میں۔ عباس ہمیں سکھاتے ہیں وقت کے حسین کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ بس دوستو، جو بچے ہیں، جو جوان ہیں، جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، عامیانہ زندگی نہ گزاریے، بہترین زندگی گزاریں، اچھے سے اچھے منصب پہ پہنچیں، اس لیے نہیں کہ دنیا اکٹھی کریں، اس لیے کہ اپنی صلاحیتوں اور ٹیلنٹ کو وقت کے حسین کے قدموں کی نظر کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دے، مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار معصومین میں جگہ دے۔ حضور انتہا ہو گئی عباس کی۔ عباس تو کربلا سے پہلے بھی عباس تھے، مگر کربلا جا کر تو انتہائی ہو گئی۔ 25 پہ ہے، 2 سے 3 منٹ میں زحمت تمام، کوئی طویل مصائب نہیں پڑھنا، مگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے عباس نے کب تک نبھایا ہے۔ بس ایک روایت، زحمت تمام۔ راوی کہتا ہے دربار یزید تھا، وہ بدبخت تخت نشین تھا، اس نے کہا کہ لوٹ کا سامان لایا جائے۔ لوٹ کے سامان کو سمجھتے ہیں نا وہ کیا منگوا رہا تھا؟ وہ جو شام غریباں کے اندھیروں میں خباثت ہوئی تھی نا، لا کے سارا اس کے سامنے بچھا دیا گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ بدبخت لعین بھی سوچتا ہوگا میں نے لوٹا کیا ہے، تھا ہی کیا؟ حضور آل محمد کی بیٹیوں بہوؤں کے چند ٹوٹے ہوئے زیور، چند جلی ہوئی چادریں، کچھ خیمے جلے ہوئے، کچھ پرچم جلے ہوئے، بس یہ تھوڑا سا سرمایہ، مگر وہ جو تھوڑا سا تھا نا وہ رباب کا سب کچھ تھا، وہ لیلا کا سب کچھ تھا، وہ جو تھوڑا سا تھا وہ علی و بطول کی بیٹیوں بہوؤں کا سب کچھ تھا۔ بس حضور وہ جب سامنے آیا نا، اس لعین نے بڑی دقت سے جائزہ لینا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے جب وہ آیا نا علموں کے اوپر، تو اس کی نگاہ جا کر، اب جو روایت کے الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ اس کی نظر ایک لواء پہ پڑی۔ لواء کہتے ہیں مرکزی علم کو، سب سے بڑے علم کو۔ تاریخ عرب اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو عرب میں جب بھی ایک لوگ جا کر جنگ کیا کرتے تھے تو ہر میدان میں جانے والا اگر ایک ہاتھ میں ہتھیار رکھتا تو ایک میں علم رکھتا تھا، ہر لڑنے والے کے ہاتھ میں۔ علم صرف عباس کے ہاتھ میں نہیں تھا، علم ہر لڑنے والے کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، حضرت عباس کے پاس لواء تھا۔ لواء، رسول نے فرمایا قیامت کے دن لوائے حمد علی کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی مرکزی پرچم قیامت کا علی تھامیں گے۔
تو حضور ہوتا یہ تھا کہ ہر مجاہد کے ایک ہاتھ میں ہتھیار ایک میں علم. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مٹی پہ لڑنا ہوتا تھا، ریت پہ، اور جب لڑتے تھے نا اطراف سے افراد، اتنی دھول اٹھتی تھی کہ پیچھے والے لشکر کو اپنا مجاہد نظر نہیں آتا تھا. لہٰذا ہر لڑنے والا علم لے کر جاتا تھا. وجہ تاکہ پیچھے جو لشکر ہے نا، جو پیچھے والے ہیں، وہ ہمیشہ علم سے اندازہ کرتے تھے کہ لڑنے والا کس کیفیت میں ہے. لہٰذا ہر لڑنے والے کی کوشش ہوتی تھی حتی الامکان اس علم کو وہ مستحکم رکھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پیچھے والوں کی نگاہیں علم پر ہیں اور لشکر کا حوصلہ اس علم کے ساتھ ہے. بات پہنچ گئی. جب مختلف جلے ہوئے علم دیکھے نا، جیسی لوا پہ نگاہ پڑی نا، راوی کہتے ہیں یزید 3 مرتبہ اپنے تخت پہ کھڑا ہوا اور بیٹھا. اس ملعون نے یہ حرکت کیوں کی؟ کیونکہ اس وقت کے رواج کے مطابق حکمران کو اگر کسی بات پر تعجب کا اظہار کرنا ہوتا تھا تو وہ یہ عمل کرتے تھے. تو جب وہ 3 مرتبہ کھڑے ہو کر بیٹھا نا، تو پورے اطراف میں دربار میں بیٹھے ہوئے افراد نے پوچھا کہ یزید تو نے یہ کیوں کیا؟ تجھے کس بات پہ تعجب ہوا؟ اس نے کہا مجھے اس علمدار پر تعجب ہوا ہے جس کے ہاتھ میں یہ لوا تھا. حضور اسی میں سارا مصائب ہے. میں 1 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. اس ملعون نے کہا مجھے اس علمدار پر تعجب ہے جس کے ہاتھ میں یہ لوا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا تو نے اس علمدار پہ کیوں تعجب کیا ہے؟ اس نے کہا ذرا اس لوا کو کھڑا کرو. وہ لوا کھڑا کیا گیا. اس نے کہا اس کی حالت تو دیکھو، یہ سارا زخمی ہے، اس کا پردہ چھنا ہوا ہے، اس کی لکڑی ساری زخمی ہے، ہر جگہ تلواروں اور نیزوں کی نشان ہے. فقط ایک جگہ محفوظ ہے جہاں سے اس علمدار نے تھام رکھا تھا. میں سوچ رہا ہوں اس علمدار کا کیا حشر ہوا ہوگا جب علم کی یہ حالت ہو گئی ہے. میں اس لیے تعجب کر رہا ہوں اسے اپنے پیچھے والوں کا کتنا خیال تھا، اس نے کتنی کوشش کی ہوگی یہ علم زمیں بوس نہ ہو. میں کہتا ہوں یزید ملعون، تجھ پہ اللہ کی لعنت، تجھے کیا پتا؟ یہ تو عباس جانتے تھے. وہ در خیمہ پہ پیاسی سکینہ کھڑی ہے. کتنے پیاسے بچے ہیں جن کی نگاہیں علم پہ ہیں. یہ علم نہیں گرے گا، سکینہ کا دل ٹوٹ جائے گا، بچے مر جائیں گے. اللہ جانے غازی کتنی دیر تھا میں رہا. بس یہ حالت ہو گئی کہ عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جب میرا مولا خالی علم لے کر آیا. ایک مرتبہ جناب زینب جلال میں آ گئی. کہا بھیا حسین، صبح سے ہر شہید کی لاش لائے ہو، میرا بھائی کہاں ہے؟ میرے بھائی کی لاش کیوں نہ لائی؟ میرا مولا رو کے کہتا ہے بہن زینب کیسے لے کر آتا؟ جہاں سے تیرے بھائی کو تھامتا تھا وہ حصہ جدا ہو جائے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار. تجھے واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین علیہ السلام کا پروردگار ہمارا قلیل سا ذکر اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس فرش عزا کا بچھایا جانا، مومنین کا شریک ہونا، صاحب خانہ صاحب منتظم کی یہ تمام زحمت، پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو بھی نیک دلی شرعی حاجات دلوں میں ہیں، خصوصاً کسی بھائی نے التماس کی ہے، ذیشان نقوی صاحب ہیں کہ جنہیں اولاد نرینہ کی خواہش ہے، پروردگار حضرت عباس سے علمدار کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار اس کے علاوہ بھی مومنین جو بھی دلوں میں خواہشات رکھتے ہیں ان سب کو قبول و منظور فرما. سبھی کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرما. سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرما. مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرما. ہم سب کو محمد و آل محمد کا کردار اور سیرت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرما. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما. پروردگار عالم اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. اس کی نظریاتی اور ظاہری سرحدوں کی حفاظت فرما. پروردگار اس وقت موجودہ بحران ہر حوالے سے جو خلفشار ہمارے ملک میں، پروردگار اسے دور فرما. ہمارے ملک کو مستحکم فرما. اس میں آنے والی نسلوں کو بہترین انداز میں پروان چڑھا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا
ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ کرا فرما، اور پروردگار آخرت میں مرحوم سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حوضہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسجدین، السلام علیکم حسین وعلا علی ابن حسین وعلا اولاد حسین وعلا اصحاب حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسجدین، السلام علیکم حسین، السلام علیکم یا حکیم الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مرحوم غیر، السلام علیکم علی بن مسلم یاسین رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب رسول اللہ، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مولا یا امام زمانہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔